الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ بعض از حمد و صلات کے میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے استاد محترم اور اس گلستان کے چمکتے دمکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا کہ اس عنوان کا ایک پہلو عبادت ہے، دوسرا پہلو گناہ ہے، ایک پہلو تو نیکی ہے، دوسرا پہلو جرم ہے۔ وہ عنوان ہے جہاد اور دہشت گردی میں فرق۔ اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جہاد کا حکم خود خالق لم یزل نے دیا، اور دہشت گردی یعنی ظلم و ستم سے ہمیں منع کیا گیا۔ حضرات محترم، جہاد کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ ایک دردناک حقیقت ہے۔ آج کے دور میں جس لفظ کو غلط رنگ دے کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا وہ جہاد کے مخالف طاقتوں نے، بعض نادان مسلمانوں نے بھی ایسا چہرہ اختیار کیا کہ گویا کہ جہاد کا مطلب قتل و غارت کے۔ حضرات محترم، جہاد اور دہشت گردی میں وہی فرق ہے جو گلاب اور کانٹے میں ہے، جو رحمت اور زحمت میں ہے۔ جہاد کا معنی ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ کے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ حضرات محترم، جہاد ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنے کا نام ہے۔ جہاد کا مطلب ہے اپنے نفس کی برائیوں سے لڑنا۔ جہاد کا مطلب ہے کہ جب ظلم بڑھ جائے تو اپنی طاقت کو استعمال کرنا۔ حضرات محترم، یہ ہے اصل جہاد۔ اور دہشت گردی کیا گئی کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا، مساجد میں دھماکہ کرنا، بازاروں میں قتل عام کرنا، لوگوں کے دلوں کو خوف زدہ کرنا، یہ اسلام میں سختی سے منع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ حضرات محترم، جہاد اور دہشت گردی میں فرق اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اور قاتل کے ہاتھ میں چھری تو ہوتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جب ڈاکٹر چھری چلاتا ہے تو انسان کو زندگی مل جاتی ہے، جب دہشت گرد چھری چلاتا ہے
تو انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا آگے۔ حضرات محترم، مجاہد اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کو خطرے سے نکالتا آگے، اور دہشت گرد اپنے آپ کو خطرے سے بچا کر دوسروں کو خطرے میں ڈالتا آگے، اور مجاہد اپنی جان تو دے دیتا آگے مگر دوسروں کی جان بچاتا آگے، اور دہشت گرد اپنی جان بچا کر دوسروں کی زندگیاں چھین لیتا آگے۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں آتا آگے، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ کہ انسان اپنے نفس کے خلاف لڑے۔ دوسری روایت میں آتا آگے، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ گئے کہ جس انسان سے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرات محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا گئے کہ جو لوگ مساجد میں حملہ کرتے گئے، معصوم بچوں کو نشانہ بناتے گئے، کیا وہ اسی تعلیم پر عمل کرتے گئے؟ ہرگز نہیں۔ وہ دہشت گرد ہو سکتے گئے مگر اسلام کے مجاہد نہیں۔ حضرات محترم، تاریخ ہمارے سامنے گواہ گئی کہ جب صحابہ اکرام نے جہاد کیا، نہ تو عورتوں کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ کہ بچوں کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ کہ بوڑھوں کو کوئی نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ کھیت جلانے کی اجازت نہ تھی، درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ یہ ہے اصل جہاد۔ جہاد تو امن کا درس دیتا آگے، جہاد تو انسانیت کا سہارا آگے، جہاد تو انسانیت کو دوام بخشتا آگے، جہاد تو ظلم کو ختم کرتا آگے، اور دہشت گردی یہ ظلم کو دوام بخشتی گئی۔ دہشت گردی خوف کو پھیلاتی گئی، وحشت کو پھیلاتی گئی، دہشت گردی انسانیت کو رسوا کرتی گئی۔ حضرات محترم، کسی نے کیا خوب کہا کہ جو لوگ خون سے چراغ بجھاتے گئے وہ لوگ روشنی مٹا نہیں سکتے، اور کسی نے کیا خوب کہا، جہاد ہے پہچان دنیا بھر میں امن کو پھیلانا گے، ظلم کو مٹانا گے۔ حضرات محترم، جہاد تو رب کی رحمت ہے اور دہشت گردی زحمت ہے۔ جہاد تو ایک خوشبو ہے، دہشت گردی ایک نفرت بڑی بو ہے۔ جہاد تو روشنی ہے اور دہشت گردی ایک اندھیرا ہے۔ حضرات محترم، جہاد کرنے والا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور دہشت گرد جو دہشت گردی کرتا ہے وہ لعنت اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم جہاد کی اصل کو جانیں گے اور دہشت گردی سے اپنے من کو، اپنے دامن کو ہر گھڑی بچائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، قلم سے، علم سے اس کو روکیں گے، دور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہاد کرنے اور عمل پھیلانے اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔